ایک پرسکون گاؤں کے عین درمیان سرگوشیوں اور سائے میں لپٹی ہوئی ایک قدیم عمارت کھڑی تھی۔ گاؤں والے برسوں سے اس جگہ سے دور رہتے تھے۔ اس عمارت کو سب خوفناک حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی ٹوٹی ہوئی دیواریں، بیلوں سے ڈھکی چھتیں اور ویران دروازے دیکھ کر ہی لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا تھا۔ خوفناک حویلی کی کہانی کئی نسلیں پہلے شروع ہوئی تھی۔ یہ حویلی ایک امیر نواب نے بنوائی تھی جو ماورائی طاقتوں کا حد درجہ شوقین تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ اس حویلی کے اندر خفیہ اور ممنوعہ عملیات کیا کرتا تھا اور نظر نہ آنے والی طاقتوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی یہ کوششیں آخرکار اس کی اچانک موت کا سبب بن گئیں۔ اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ اس کی بے چین روح اور ایک پراسرار نحوست اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہے۔ گاؤں میں ایک بہادر لڑکی رہتی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ امینہ بہت تجسس رکھنے والی اور انصاف پسند لڑکی تھی۔ اسے اس حویلی کے راز ہمیشہ اپنی طرف کھینچتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے اچانک غائب ہونے اور عجیب و غریب واقعات کی کہانیاں اسے بے چین کر دیتی تھیں۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ ماضی کو سمجھ کر ہی مستقبل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ایک شام امینہ نے ہمت جمع کی اور خوفناک حویلی کا راز جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں صرف ایک مدھم سی لالٹین تھی اور دل میں مضبوط حوصلہ۔ وہ چاندنی رات میں اس راستے پر چل پڑی جو سیدھا حویلی کی طرف جاتا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتی گئی، فضا میں ایک عجیب سا بوجھ اور سردی محسوس ہونے لگی۔ حویلی اس کے سامنے ایک سیاہ سائے کی طرح کھڑی تھی۔ امینہ نے چرچراتا ہوا دروازہ دھکیل کر کھولا۔ ایسا لگا جیسے دروازہ اسے واپس لوٹ جانے کا مشورہ دے رہا ہو۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اندر کا منظر ظاہر ہوا۔ ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے اور فضا میں بوسیدگی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کمروں کی تلاشی لیتے ہوئے امینہ کو ماضی کی کچھ نشانیاں نظر آئیں۔ ایک خوبصورت آئینہ، نفیس نقش و نگار والی کرسی اور دیواروں پر نواب کی تصویریں جو یوں لگتی تھیں جیسے خالی آنکھوں سے اسے گھور رہی ہوں۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی موجودگی اس کے ارد گرد ہو اور دیواریں بھولی ہوئی کہانیاں سرگوشی میں سنا رہی ہوں۔ حویلی کے درمیان اسے ایک قربان گاہ ملی جس پر عجیب و غریب نشان اور پرانے عملیات کے آثار موجود تھے۔ خوف اور تجسس کے ملے جلے احساس کے ساتھ امینہ نے اس جگہ کی تاریخ کو سمجھنا شروع کیا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ صرف ایک گھر نہیں تھا بلکہ غم اور پچھتاوے کا ایک قید خانہ تھا۔ نواب کی غرور بھری خواہشات نے اسے اس حویلی کی راہداریوں میں ہمیشہ کے لیے بھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچانک رات کے 12 بجے تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور لالٹین بجھ گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ امینہ کو محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بلند آواز میں ان روحوں سے بات کرنا شروع کی جو اس حویلی میں قید تھیں۔ اس نے انہیں سمجھنے اور ہمدردی کا پیغام دیا اور دعا کی کہ وہ سکون پا جائیں۔ حیرت انگیز طور پر کمرے کا ماحول بدلنے لگا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دینے لگی جیسے کئی آوازیں مل کر اپنا دکھ بیان کر رہی ہوں۔ اسی لمحے امینہ کو احساس ہوا کہ خوفناک حویلی دراصل درد اور پچھتاوے کی قید گاہ تھی۔ امینہ نے پوری ہمدردی کے ساتھ ان روحوں کی آزادی کے لیے دعا کی۔ جیسے ہی اس کی آواز خالی راہداریوں میں گونجی، ایک عجیب سی روشنی فضا میں پھیلنے لگی۔ یکایک ایک طاقتور لہر پورے ماحول میں دوڑ گئی اور حویلی پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ یوں لگا جیسے برسوں سے دبی ہوئی سانس حویلی سے باہر نکل گئی ہو۔ سائے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے اور روشنی کے ذرات ہر طرف چمکنے لگے۔ آزاد ہونے والی روحیں شکر گزاری کی سرگوشیوں کے ساتھ رخصت ہو گئیں۔ صبح کی روشنی کے ساتھ امینہ حویلی سے باہر نکلی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جو حویلی کبھی خوف کی علامت تھی اب سکون اور نئی امید کی نشانی بن چکی تھی۔ گاؤں والے حیرت سے اس تبدیلی کو دیکھنے لگے اور امینہ کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے۔ اس دن کے بعد خوفناک حویلی خوف کی جگہ نہیں رہی بلکہ غور و فکر اور سکون کی جگہ بن گئی۔ امینہ کی کہانی دور دور تک پھیل گئی اور لوگوں کو یہ سبق دینے لگی کہ سب سے تاریک جگہوں میں بھی سمجھ اور ہمدردی روشنی پیدا کر سکتی ہے۔